فرما دے گا۔ حضران اسلام، میرے آقا نے ارشاد فرما دیا، میری امت کا عالم جب راستہ چلتا ہے تو سوراخوں میں چیونٹیاں اس کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا، میری امت کے عالم کے لیے مچھلیاں سمندر میں بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا، میری امت کا عالم جب راستہ چلتا ہے تو درخت کے پتے بھی اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ برادران اسلام، حضور نے ارشاد فرما دیا، اے لوگوں، دنیا تو دنیا ہے، تم جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی علماء کے محتاج رہو گے۔ جب اللہ سے مانگ مانگ کر تم تھک جاؤ گے تو وہ علماء کے پاس جاؤ گے، ان سے کہو گے کہ اب ہم اللہ سے کیا مانگے، تو علماء کرام ارشاد فرمائیں گے تو اب تم اللہ کا دیدار مانگ لو، تم شرف الہی مانگ لو، تم لقاء الہی مانگ لو۔ برادران اسلام، تو یہ علماء کی شان ہے، یہ علماء کا مقام و مرتبہ ہے، یہ ان کی قدر ہے، یہ ان کی منزلت ہے، یہ ان کا رتبہ ہے۔ لیکن ہم نے تو کبھی علماء کو عزت نہیں دی ہے، کبھی ان کو اونچی کرسی نہیں دی ہے، ہم نے تو سمجھا ہے صاحب یہ تو برادران اسلام، یہی وجہ ہے کہ آج کوئی بھی عالم اپنے بچے کو عالم بنانا نہیں چاہتا، کوئی بھی حافظ اپنے بچے کو حافظ بنانا نہیں چاہتا، کوئی بھی امام اپنے بچے کو امام نہیں بنانا چاہتا۔ اس کو معلوم ہے کہ میں نے امامت کی ہے، میں نے علم حاصل کیا ہے، لیکن لوگوں نے پھر بھی میری توہین کی ہے، لوگوں نے پھر بھی مجھ کو ذلت و رسوائی کے لیے ہمیں پیش کیا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ میں تو اس برائی کی بھٹی میں جلا ہوں، میں کیوں اپنے بچے کو برائی کی بھٹی میں جلاؤں، اس آگ میں جلاؤں۔ برادران اسلام، تو آج تو حد یہ ہے کہ عالم کا بچہ بھی عالم کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے، وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ برادران اسلام، غیبت کرنا اتنا برا اور بڑا گناہ ہے کہ یہ نماز روزہ جیسی اہم العبادات میں سے ان عبادتوں کو بھی اکارت کر دیتا ہے، ان کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے، ان کو بھی ویران کر دیتا ہے۔ برادران اسلام، حضور علیہ السلام ایک مرتبہ عصر کی نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے دو لوگوں کی طرف توجہ مبذول فرمائی اور ارشاد فرمایا، جاؤ تم دوبارہ وضو کرو، اپنی نماز کی اعادہ کرو اور آج کا روزہ پورا کر کے کل اس کی قضا کرنا۔ ان دونوں حضرات نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم کس لیے ہے؟ ہمارے اندر تو کوئی مفسدات نماز بھی نہیں پائی گئی، ہمارے اندر تو کوئی نواقض وضو میں سے کوئی ناقض وضو بھی نہیں پایا گیا، ہمارے اندر ہم نے تو روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے کسی چیز کا ارتکاب بھی نہیں کیا ہے، تو یہ حکم کس لیے ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حکم اس لیے ہے کہ تم نے وضو تو صحیح کیا ہے، نماز تو صحیح پڑھی ہے، روزہ تو درست طریقے سے تم نے آج کا رکھا ہے، لیکن تم نے مسلمانوں کی غیبتیں کی ہے، ان کی چغلی کی ہے، تو آج کا روزہ بھی پورا کر کے کل اس کی قضا کرنا، نماز کا بھی ادا کرو اور وضو دوبارہ کرو۔ برادران اسلام، تو پتا چلا کہ غیبت اتنی بدترین شے اور عمل ہے کہ نماز بھی برباد ہے، روزہ بھی برباد ہے اور وضو بھی تباہ و برباد ہے۔ برادران اسلام، لیکن ہم تو غور نہیں کرتے ہیں، ہم تو اس کا جائزہ نہیں لیتے ہیں، ہم کتنی آسانی کے ساتھ مزے لے لے کر اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبتیں کر رہے ہیں، چغل خوریاں کر رہے ہیں، ان پر الزام تراشی کر رہے ہیں، ہم ان پر بہتان باندھ رہے ہیں، ہم ان کی برائیاں کر رہے ہیں۔ ہم نے تو غور نہیں کیا ہے، اتنا بدترین
بدترین عمل ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم کی صحیحین کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے برا شخص اور شریر انسان وہ ہے جو دو منہ والا ہے، یعنی اس کے پاس جاتا ہے تو کوئی اور منہ لے کر جاتا ہے، اس کے پاس آتا ہے تو کوئی اور منہ لے کر آتا ہے، یعنی اس کے بھی پاس جاتا ہے تو اپنا چہرہ بدل کر جاتا ہے، دوسرے کے پاس جاتا ہے تو اپنی شکل و صورت اور چہرہ بدل کر جاتا ہے۔ برادران اسلام، آج لوگوں کے اندر الا ماشاءاللہ اکثر لوگوں کے اندر منافقت ہے کہ چہرے بدل کر لوگ مل رہے ہیں، یعنی اندر سے کچھ ہے، باہر سے کچھ ہے، دماغ میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے، آگے کچھ ہے، پیچھے کچھ ہے، یہاں کچھ ہے، وہاں کچھ ہے، ابھی کچھ کہا بعد میں کچھ کہہ رہا ہے۔ برادران اسلام، تو یہ منافقت اتنی بری خصلت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق شخص اس بکری کی طرح ہوتا ہے کہ جو کبھی اس بکرے کے پاس کبھی اس بکرے کے پاس۔ برادران اسلام، تو منافق اتنا برا شخص ہوتا ہے اور غیبت کرنے والا اور چغلی کرنے والا اتنا بدترین شخص ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا غیبت اور چغلی سے توبہ بھی کر لے تو جنت میں سب سے اخیر میں داخل کیا جائے گا، اگر غیبت اور چغلی سے اس نے توبہ نہیں کی ہے تو جہنم میں سب سے پہلے داخل کیا جائے گا۔ برادران اسلام، تو غیبت کرنا اور چغلی کرنا اتنا برا اور بدترین عمل ہے۔ آپ پوری تقریر کو فراموش کر دیں، پوری تقریر اور گفتگو کو آپ بھلا دیں، لیکن اس حدیث پاک کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا اور ذہن کے خانے اول میں آپ رکھیے گا اور اس کو ملحوظ خاطر رکھیے گا کہ اگر غیبت کرنے والا غیبت سے توبہ کر لے تو جنت میں آخر میں جائے گا، توبہ نہیں کی تو جہنم میں سب سے پہلے جائے گا۔ برادران اسلام، کہ ہم نے غور کیا ہے ان تمام چیزوں پر؟ ہم غور نہیں کر رہے ہیں۔ آج باپ بیٹے کی برائی کر رہا ہے، بیٹا باپ کی چغلی کر رہا ہے، آج ساس بہو کی غیبت کر رہی ہے اور بہو ساس کی چغلی کر رہی ہے۔ برادران اسلام، تو ہمارے تمام ہمارے صالحہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکاتیں، ہمارے حج، تمام ہمارے صالحہ اکارت ہو رہے ہیں، تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اسی بخاری شریف کی حدیث میں، لا يدخل الجنت نمام، یعنی چغلی کھولنے والا جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ برادران اسلام، تو کتنا بدترین عمل ہے چغلی کرنا۔ اسی طرح سے دیکھ لیجیے گا کہ چغلی کرنے والا گندگی پر، پاخانہ اور پیشاب پر اور وہ سڑے ہوئے گوبر پر اور گندگی پر بیٹھنے والی اس مکھی کی طرح ہوتا ہے کہ یہاں سے گندگی اور پاخانے کو اٹھایا اور لے جا کر دوسری صاف ستھری جگہ پر اس نے رکھ دیا۔ اسی طرح سے غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا اسی پاخانہ اور پیشاب پر، گندگی پر بیٹھنے والی اس مکھی کی طرح ہوتا ہے کہ یہاں سے بات سنی، لے جا کر اس کے سامنے بیان کر دی، اور وہ جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہو، جو لوگوں کے درمیان سمجھوتا کراتا ہو، جو لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد اور لڑائی جھگڑے کا دفاع کرتا ہو، وہ شہد کی اس مکھی کی طرح ہے کہ یہاں سے کڑوا رس چوسا اور درود پاک مصطفیٰ پڑھتے پڑھتے چھتے تک لے جا کر اس نے اس کو کڑوے رس کو میٹھا کر دیا۔ اسی طرح سے لوگوں کے درمیان صلح کرانے والا، لوگوں کے درمیان سمجھوتا کرانے والا شہر کی اس مکھی کی طرح ہوتا ہے کہ یہاں سے بری بات سنی اور اس تک لے جاتے اس بری بات کو بھی اچھی بات میں اس نے بدل دیا اور جا کر کہہ دیا کہ فلاں شخص کو تیرے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہے۔ جب وہ سنے گا تو کہے گا اچھا وہ میرے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے، اچھا خیال رکھتا ہے،
میں نے اپنا سینہ کشادہ کر لیا ہے، اپنا سینہ صاف ستھرا اور پاک کر لیا ہے اس کی طرف سے۔ برادران اسلام، تو گندگی پاخانہ اور پیشاب پر بیٹھنے والی اس مکھی کی طرح نہ بنے، بلکہ شہد کی مکھی کی طرح بنے۔ لوگوں کے درمیان سمجھوتا کرائے، لوگوں کے درمیان صلح کرائے، لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد اور لڑائی جھگڑے کو دفع کرنے والا اپنے آپ کو بنائے۔ برادران اسلام، تو ان تمام چیزوں پر ہم نے غور نہیں کیا ہے، ان تمام چیزوں پر ہم نے غور نہیں کیا ہے، اور اپنا احتساب نہیں کیا ہے، اپنا محاسبہ نہیں کیا ہے، اپنا جائزہ نہیں لیا ہے کہ کس حال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ ہماری نمازیں درست ہیں، نہ ہمارے روزے درست ہیں، نہ صحیح طریقے سے ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کر پا رہے ہیں، نہ صحیح طریقے سے اگر صاحب استطاعت ہو گئے تو حج کی ادائیگی بھی ہم صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں کہ مناسک حج کیا کیا ہے، فرائض حج کیا کیا ہے، واجبات حج کیا کیا ہے، مصارف زکوٰۃ کیا کیا ہے، مفسدات نماز کیا کیا ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے۔ نہ تو کھانے کا طریقہ معلوم، نہ تو پینے کا طریقہ معلوم، نہ تو اٹھنے کا طریقہ معلوم، نہ بیٹھنے کا طریقہ معلوم، نہ گفتگو کرنے کا سلیقہ اور طریقہ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ برادران اسلام، یہ کیوں ہوتا ہے؟ علماء دین سے دوری کے سبب، علم دین سے دوری کے سبب ہم نے تو علماء سے نفرتیں کی ہیں، ہم نے تو علماء کرام، ائمہ کرام کی توہین کی ہے، ذلت اور رسوائی کے لیے ہمیشہ ہم نے ان کو پیش کیا ہے۔ برادران اسلام، جبکہ ہم نے نہیں سوچا ہے تو ہم تو جاہل پیروں کے ہم ہاتھ چومتے ہیں، ان کے ہم پیر چومتے ہیں، ان کے ہم تلوے چاٹتے ہیں، علماء کے پاس نہیں جاتے ہیں، مدارس کو آباد نہیں کرتے ہیں، مساجد کو آباد نہیں کرتے، انہیں بھٹکے ہوئے جاہل نکمے کالے پیلے کپڑے پہننے والے ان جرسی گنجیلی اور بھنگڑی پیروں کے ہاتھوں پہ ہاتھ دیے ہیں۔ ہم نے ان کی قدم پوسی کی ہے، ان کی ہم نے دست پوسی کی ہے، ان کے ہم نے تلوے چاٹے ہیں، ہم نے ان کے پیر چومے ہیں۔ علماء کرام کے، ائمہ کرام کی تو ہم نے کبھی دست پوسی نہیں کی ہے، قدم پوسی نہیں کی ہے، ان کو کبھی بھی ہم نے اپنے سینے اور کلیجے سے نہیں لگایا ہے۔ جہاں دیکھو چائے کی چسکیاں لے رہے ہیں تو علماء کرام کی خدمت، گھروں میں بیٹھے ہیں کھانے کے ٹیبل پر تو علماء کرام کی توہین، ان کو ذلت اور رسوائی کے لیے ہم نے ان کو پیش کیا ہے۔ برادران اسلام، تم علماء کی عزت کرو یا نہ کرو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کی شان، ان کے مقام و مرتبے کو، ان کے رتبے کو بلند فرمایا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کا عالم اگر کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 روز کا عذاب اٹھا لیتا ہے۔ حضران اسلام، آپ عزت کریں یا نہ کریں، نیک متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کر رہے ہیں، حج بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے نام اعمال میں کچھ نہیں ہے۔ ہماری تمام نیکیاں وہ شخص کے نام اعمال میں منتقل کر دی جاتی ہیں جس کی ہم نے غیبتیں کی ہیں، جس کی ہم نے چغل خوریاں کی ہیں، جس پر ہم نے الزام لگائے ہیں، جس پر ہم نے بہتان باندھے ہیں۔ برادران اسلام، تو ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہے، ہم نے کبھی جائزہ نہیں لیا ہے کہ کس حال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے تو اپنے اعمال کا احتساب نہیں کیا ہے، محاسبہ نہیں کیا ہے، جائزہ نہیں لیا ہے، غور و فکر نہیں کیا ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا، جب دن کا آخر پہر آیا تو بھوک اور پیاس کی شدت کا اس قدر ان پر غلبہ ہوا کہ ان کے جان کے لالے پڑ گئے۔ انہوں نے اپنے خادم کو پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں بھیجا اور کہا کہ جاؤ حضور سے پوچھ کر آؤ کہ ہم پر بھوک اور پیاس کا اس قدر غلبہ ہے، شدت ہے بھوک اور پیاس کی کہ ہمارے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر روزہ رکھنے کی قوت نہیں ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ وہ
पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को एक कटोरा दिया और कहा ले जाओ और उन औरतों से कहना कि जो कुछ उन्होंने खाया हो वो इस कटोरे में उसकी तय कर दे। अब क्या होना था, उन दोनों औरतों ने जब तय की, उल्टी की, तो ताज़ा तरीन खालिद का खून की उल्टियाँ कर रही हैं और गोश्त के लोथड़े उनके मुंह से निकल रहे हैं। वो हैरत में पड़ गई और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो गोश्त खाया नहीं है, तो ये खालिद खून कहाँ से आ रहा है, ये गोश्त के लोथड़े और टुकड़े कहाँ से